زمانے میں لوگ عبادت کرنے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، تو جڑی کر کے بھی کھا لی ہے، میرے پتہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے اللہ کے بندو جان لو، اللہ نے تمہیں اپنے حق میں گروی رکھ لیا ہے تمہاری جانوں کو۔ یعنی گروی وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا مسئلہ اصل ہے۔ فرمایا اللہ نے گروی رکھ لیا، کیسے؟ فرمایا اللہ نے تمہیں لیا، بنایا تمہیں ہی ہے، تمہیں لیا، لے لیا، فرمایا اب گروی ہو، میری امانت ہے، یہ تمہاری ساری جان میری امانت ہے۔ جب صبح سویرے اذان ہو، اسی جبی کو میری بارگاہ میں جھکانا، جب زور کا وقت ہو پھر اسے لے جانا، جب عصر کا وقت ہو پھر اسے لے جانا، جب مغرب کا وقت ہو پھر لے جانا، جب عشاء کا وقت ہو پھر لے جانا، جب مال و متاع آئے دیکھنا تم گروی ہو، تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ جہاں سے ملے اکٹھا کر لو۔ میں نے بتا دیا ہے حلال لینا ہے، حرام نہیں لینا، حلال لینا ہے، حرام نہیں لینا۔ اب جمع ہو گیا، اب دیکھو کہیں کچھ پیسے مقدار کے مطابق سال تو نہیں گزر گیا، پھر میں اب پھر 40واں حصہ نکال کے غربا کو دے دو تم میرے گروی ہو، تو میں نے گروی جان رکھ لی ہے، بس یہ کام تم کرتے جاؤ، ڈیوٹی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون وعدا حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے، مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا ہے، مال لیا، جان لیا، سب کچھ لے کر ہم نے کہا جہاد کرو، جانیں قربان کرو، لیکن ہم نے ان کے لیے جنت بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ معاہدہ ہو گیا پکا، معاہدے میں خطا نہیں کرنی ورنہ کاروبار خراب ہو جائے گا۔ تجارت اچھے تاجر کا یہ کام نہیں ہے جس سے معاہدہ کرے، جس سے فیکٹری والی سے کرے اور پھر دو نمبریاں بیچ میں کرے تو اگلے دن دوسرے کو بھی بتائے گا یہ تو غلط آدمی ہے، اس سے کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ پر میں رب سے تجارت کر رہا ہوں، تجارت اب گروی ہے، پیسے جمع ہو گئے، 40واں حصہ بھی نکال دیا، اور میں اب دیکھو خرچہ گھر کا چل رہا ہے، جی چل رہا ہے، آج کے دن تو نہیں آ گئے، جی آ گئے ہیں، اور میں اب گنتی کرو، گھر والوں کا خرچہ نکالو، آنے جانے کا خرچہ نکالو، جی نکال لیا، اور میں اب پیسے اگر ہیں میرے گھر میں آنے جانے کے لیے، پیسے پکڑو اور چلو آؤ میرے گھر کے اندر، پھر آ کے میرے گھر میں آ کے کہو میں واقعی ہی گروی ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، میں گروی ہوں جی، جیسے میرا رب کہے گا ویسے کروں گا، جس طرح میرا رب زندگی۔ اب اسی طرح اب حکم آ گیا فلاں جگہ پہ مسلمان قتل و غارت ہو رہی ہے، حکومت نے اعلان کیا کہ مسلمانوں جہاد کرو، تو جب حکومت اعلان کرے گی تب جائز ہوگا، تو پھر گروی ہے، کیونکہ یہ تو چونو چرا کر نہیں سکتا، یہ کہے جی جان حاضر ہے مالک آپ کے نام پر، میں پھر جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ لوگوں وَأَخَذَ عَلَىٰ ذَلِكَ مَوَاثِيقَكُمْ، فرمایا اس نے تم سے پکا وعدہ لے لیا ہے، وَاشْتَرَىٰ مِنْكُمْ قَلِيلَ الْفَانِي بِالْكَثِيرِ الْبَاقِي، فرمایا اس نے فانی لے کر ہمیشہ کے لیے تمہیں ساری نعمتیں عطا فرما دی، اس نے پکا وعدہ کر لیا ہے، فانی چیزیں لے لی ہیں اور ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائی، ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں ھذا کتاب اللہ، ھذا کتاب اللہ فیکم ولا یطفئ نورہ، فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اپنے نور سے روشنی ہی روشنی عطا کرتی ہے، فرمایا اس سے روشنی حاصل کرو، ولا تنقضی عجائبہ، فرمایا یہ کتاب ہے اور اس کے عجائب میں غور و فکر کرو، فاستضیئوا بنورہ، فرمایا یہ روشن کرتی ہے، اس سے روشنی حاصل کرو، پوچھو یہ کیسے میں نے کرنا ہے، اور فرمایا وانتصحوا کتابہ، فرمایا اس کتاب سے نصیحت حاصل کرو۔ لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ یہ عذاب کس لیے آئے؟ جب نبی علیہ السلام مکے سے گئے اہل مکہ پر قحط سالی کیوں آئی؟ یہ سارے معاملات قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں۔ برکات اللہ نے کس کو دی؟ ناراض ہوا تو کیسے ہوا؟ پھر کون کون سی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کتنے عذاب آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سارا قرآن مجید ہے۔ اللہ کے نیکوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا اور بیگانوں کے ساتھ کیا کیا، فرمایا اس سے نصیحت حاصل کرو۔ وَاسْتَغِيثُوا مِنْهُ لِيَوْمِ الظُّلَّةِ، فرمایا وہ تاریکی کا دن، وہ قبر کا دن ہے، وہ تاریکی کا دن، محشر کا دن ہے، فرمایا اس قرآن کے ساتھ قبر کو بھی روشن کرو، حشر کو بھی روشن کرو۔ سیدنا صدیق اکبر تقریر فرما رہے ہیں، اپنے سامعین کو فرما رہے ہیں، فرمایا قبر کو بھی روشن کرو،
اور حشر کو بھی روشن کرو۔ آپ فرماتے انما خلقکم لعبادہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جانور پیدا کیے، فرمایا جانور پیدا کیے صرف اور صرف تیری خدمت کے لیے، ساری کائنات پیدا کی تیرے لیے، تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ گائے تیری فرما بردار، ہاتھی کو پکڑا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ، ویسے سونٹ لگائے 10 بندے مار دے۔ بھینس کو پکڑا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ، بھینس کو طاقت نہیں ہے، اسے کس نے سمجھایا ہے کیڑی کیوں نہیں کان میں جاتی؟ رات کو اور بلوں میں گھس جاتی ہے، کان میں گھس جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا نا میری اشرف المخلوقات قوم ہے، تم نے اس کے کان میں نہیں گھسنا، ادھر نہیں جانا۔ اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہمارے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کچھ سونگنے کے لیے، کچھ پہننے کے لیے، کچھ رہنے کے لیے، کچھ جناب زندگی گزارنے کے لیے، کچھ ضروریات کے لیے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ گھاس کھاتی ہے بھینس، منہ جھکانا پڑتا ہے، سانپ پیٹ کے بل چلتا ہے۔ فرمایا تمہیں ہم نے ہاتھ دے دیے، تم نے اپنا سر کھانے کے لیے نیچے نہیں کرنا، تم نے بڑی عزت سے اپنا کھانا کھانا ہے۔ یا اللہ سر نیچے کہاں کرنا ہے؟ فرمایا صرف اور صرف تمہاری شان بڑی بلند ہے، میری شان بھی بڑی بلند ہے۔ تم بندے ہو، میں میرے اور میں تمہارا، میں معبود ہوں تم عابد ہو، تم مخلوق ہو میں خالق ہوں، تم مرزوق ہو میں رازق ہوں۔ فرمایا کہیں نہیں جھکنا، یہ جبھی میرے لیے ہے، تم بڑی عزت کے ساتھ زندگی گزارو، لیکن جب 5 وقت آؤ تو یہ جبھی میری بارگاہ میں جھکایا کرو۔ اور میں ورنہ بڑی بڑی جگہ پہ گھسیٹنی پڑے گی، پھر کام بھی نہیں بنے گا۔ ساری زندگی سب کچھ ملنے کے باوجود ذلت کے راستے ہوں گے۔ فرمایا اور فرمایا وَفَكَّلَ بِكُمْ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے وکیل دو بٹھا دیے، کدھر ہے کدھر ہے، وکیل بٹھا دیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ فرماتا ہے انسان بتا تو صحیح، کس چیز نے تجھے مجھ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرا ناک خوبصورت بنا اس لیے، تیری آنکھ کو حسن دیا اس لیے، تیرے یہ سورج نکالا، دن بنایا، رات بنائی، زمین کو پہلے میں نے پھاڑ کے اس کے اندر پانی ڈالا، پھر اتنے سے چھوٹے سے دانے سے میں نے اتنی طاقت دے دی کہ وہ کونپلیں پھوٹ کے بہہ نکلا۔ میں نے زمین کو پھاڑا پانی کے لیے، پھر نکالنے کے لیے پھاڑا، قسم قسم کے تیرے لیے رزق بنائے، تجھے حسین سے حسین تر بنایا۔ تیرا ہاتھ اپنے مقام پر حسین، کسی جانور کا ہاتھ ہے ہی نہیں، کسی کا ناک بڑا، کسی کا کان بڑا، کسی کے ہونٹ بڑے، کسی کے سر بڑا، کسی کا پیٹ بڑا، تیرے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو جمال کی جگہ رکھا، کمال کی جگہ رکھا، حسن کی جگہ رکھا۔ پھر میں نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سورج بنایا اسے بھی نہیں کہا، چاند بنایا اسے بھی نہیں کہا، زمین بنائی اسے بھی نہیں کہا، پانی بنایا میں نے کسی کو حسین نہیں کہا۔ فرمایا تجھے کہا ہے تجھ جیسا کوئی حسین ہی نہیں ہے، فرمایا تجھے حسین بنایا ہے، اس لیے تو مجھ سے دھوکے میں ہے، اس لیے تو میرے قریب نہیں آتا، اس لیے میری نہیں مانتا۔ تجھے کوئی ایک تیری آنکھ کا پردہ خراب ہو اور ڈاکٹر تجھے ڈال دے، ڈاکٹر کی بھی شکر ادا کرتا ہے، جس نے ہاسپٹل میں بھیجا اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، جو گاڑی پہ لے گیا اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ ارے جس نے تجھے آنکھ بے مثل بغیر کسی قیمت کے دے دی ہے، اس کا شکر کب ادا کرے گا؟ اس کا شکر کس دن کو ادا کرے گا؟ اس لیے فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، ادھر کرامن کاتبین ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیال کرو، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اس لیے اللہ کے وہ وکیل ہیں۔ میرے بھائیوں بڑی سمجھنے والی بات ہے، آپ فرماتے ہیں اعلموا عباد اللہ انکم تغدون وتروحون فی اجل قد غیب عنکم علمہ۔ فرمایا صبح تم کرتے ہو، شام بھی کرتے ہو، اے اللہ کے بندو جانو اس چیز کو، تم اس موت میں چلتے ہو جس موت کا تمہیں علم نہیں ہے، نہ جانے کس لمحے وہ تمہیں پہنچ جائے گی۔ موت کے اندر تمہاری زندگی ہے، کوئی معلوم نہیں کہ کس وقت تمہیں موت آ جائے گی، کس لمحے تم یہاں سے چل بسو گے۔ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں توبہ کی زندگی گزارو، اللہ کی مانو، اس فانی زندگی میں رہ کر اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اس کے حسن کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اللہ نے تمہیں بڑا حسن دیا ہے، اللہ سے بڑی ذات کوئی حسین نہیں ہے۔
اللہ کی ذات سب سے حسین ہے اور ادائیں کسی کی حسین نہیں ہے. سب سے بڑی ادائیں حسین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. کچھ خطبہ رہ گیا انشاءاللہ پھر اگلے جمعے پہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا. آئیں توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی اعلیٰ نصیب فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے. آمین.